میں بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کے پروگرام میں آ سکا کہ اللہ کے بہت بہت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں آپ اپنی خدمت کو قبول کریں آمین۔ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کی ابتدا کیا ہے، آپ لوگ کا سمجھ میں بتاؤ کہ اس کی کیا فضیلت ہے، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کیا فضیلت ہے یہ پروگرام کا؟ تو رسول اللہ کی حدیث سے رسول اللہ کہتے ہیں کہ 4 جگہ دنیا میں ہے جس کو رسول اللہ بولے جنت میں جو باغ ہے اس کا حصہ ہے 4 جگہ۔ پہلا ہے ما بین الرکن والمقام ریاض من الجنہ، اس کے مطلب ہے کعبہ گھر جو ہے ہم دیکھیں نا کعبہ گھر، اور جو مقام ابراہیم ہے وہ جنت کا جو باغ ہے وہ حصہ وہ کعبہ گھر اور مقام ابراہیم کے بیچ میں جگہ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ دوسرا کیا ہے جو ما بین القبر والمنبر، رسول اللہ کے قبر اور ان کے منبر کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ جنت کے باغ ہے۔ اور تیسرا ہے ما مکان الذی دفن امام حسین علیہ السلام ریاض من الجنہ، وہ مقام جہاں پر امام حسین علیہ السلام دفن ہوئے ہیں وہ جنت کے باغ ہے۔ تو مکہ مدینہ ہم لوگ جان نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہم لوگ اس طرح ایسا نہیں ہوگا ہے یا ہم لوگ کا توفیق نہیں ہو سکتا، کربلا بھی ہم لوگ جان نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ لوگوں کی طرف سے توفیق دیا تھا، ہم سب کی طرف سے دعا کیا کہ سب سے ایسا سب بھی ہمیشہ دعا کرتے سب کے لیے، کربلا بھی گیا ہے نجف بھی گیا، تو یہ 3 جگہ ہم لوگ جان نہیں سکتے۔ رسول اللہ کو کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب ہم لوگ دنیا میں اور ایک جگہ رہ گئے جو جنت کا باغ ہے وہ کہاں ہے؟ بولے وہ مقام جہاں پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے شان میں اگر کچھ بھی پڑھا جائے یا کچھ بھی بیان کیا جائے وہ جنت کے باغ ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ جگہ میں ہم لوگ کیا کریں، حسین علیہ السلام کے نام میں نام کریں، مرثیت کریں، اہل بیت کے شان میں ہم لوگ کیا کریں، مرثیت کریں، ان کے بعد سنیں، بیان سنیں، یہ بھی ایک جنت کا ایک باغ ہے۔ ایک بار بولے سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ کے ایک مشہور ایک حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کی چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ سب کو پتہ یہ حدیث۔ اب ہم لوگ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جو نام ہے کیوں رسول اللہ نے یہ حدیث کہا؟ اگر امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم لوگ نام کو توڑ کے دیکھیں ایک گھر کو، حسین کے نام میں کیا ہے؟ پہلا اکثر ہے کیا؟ ہاں، اس کے بعد سین، اس کے بعد یا، اس کے بعد نون۔ یہ اگر ہر ایک حرف کو اگر ہم لوگ توڑ کے دیکھیں تو یہ حدیث کے ساتھ مل جائے گا۔ پہلا حرف ہے کیا؟ ہاں، آپ سب بھی بولیں گے تو سب سیکھ سکیں گے۔ حرف کیا ہے؟ ہاں۔ ہاں کا مطلب کیا ہے؟ حسن۔ عربی میں حسن اس کو کہا جاتا ہے جو سب سے خوبصورت ہو۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس نے پہلے ورلڈ کپ کیا، ہم کو پسند ہے کیا؟ میسی، اس کی طرح ہم بال کاٹیں گے، اس کی طرح لباس پہنیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے نام کا پہلا حرف ہے کیا؟ ہاں۔ تو اس طرح خوبصورت، اس طرح جو امام حسین کا یہ تھا تو ہم لوگ کوئی بھی ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہاں کے مطلب۔ سین، سین کے مطلب کیا ہے؟ سعادت یا خوشیاں، یا آپ بولیں گے سعادت مطلب کیا؟ شوبہ کو، بنگلہ میں اس کو تو شوبہ کو۔ امام حسین کی طرف جب آئیں گے تو شوبہ کو ملے گا، کیا ملے گا؟ وہ جنت ملے گا۔ جو امام حسین کو مانتا ہے، جو امام حسین کو دیکھا وہ راستے میں چلے گا تو وہ اس کو جنت ملے گا۔ اب یا کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ امام حسین نے دیکھیے کس طرح وعدہ کیا تھا بچپن میں نانا کو، نانا اگر آپ کو دین کو بچانے کے لیے میرے گھر کے سب کو اگر قربان کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ تو امام حسین نے کیا کہ نہیں، کربلا میں سب کو انہوں نے قربان کر دیا، 6 مہینہ کا بیٹا یزدہ کو بھی قربان کر دیا۔ یہ ہوگا یا۔ نور کے مطلب کیا؟ نور، سب کو پتا ہے نور کا مطلب کیا؟ یہ روشنی۔ امام حسین علیہ السلام کے نام میں ہاں، سین یا نور۔ ہاں کا مطلب کیا ہے؟ حسن۔ سین کا مطلب کیا ہے؟ سعادت۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ نون کا مطلب کیا ہے؟ نور۔ اگر یہ پورے نام کو اگر جوڑیں گے تو بنتا ہے کیا؟ حسین۔ رسول اللہ اس لیے کہا تھا کہ اگر تم حسین کی طرف آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم کو نجات ملے گا۔ اس لیے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین کیا ہے؟ چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور سفینۃ النجات، نجات کا کیا؟ کشتی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کشتی ہم لوگ اگر دیکھیں تو کس اسلام میں کس نبی کے عمل میں کشتی تھا؟ بتا پائیں گے کون نبی کے عمل میں کشتی تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھا۔ کیوں کشتی بنایا تھا ان لوگوں نے؟ کیوں حضرت نوح نے کشتی بنایا تھا؟
حضرت نوح نے کشتی بنایا تھا اس لیے کہ اللہ کا فریاد ہے یا رب العالمین یہ جو بندے لوگ ہیں یہ لوگ ہم کو اسلام نہیں مان رہے آپ کے دین کو نہیں مان رہے. اللہ نے بولا یا نوح آپ نے کشتی بنائے اور جو کشتی میں ڈر جائے گا وہ ہمارے عذاب سے بچ جائے گا. اس طرح رسول اللہ نے کیا بولا جو امام حسین کو مانے گا وہ نجات پائے گا. جو امام حسین سے بغض رکھے گا وہ فنا ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے نام میں کتنا یہ لکھا ہوا ہے. ہم لوگ ابھی بھی امام حسین کا جو اصل جو مقصد تھا اس سے بہت دور ہے. امام حسین سے مدینہ سے نکلے تھے تو امام حسین کیا بولے تھے. سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا امام حسین کا مدینہ سے نکلنے کا مقصد کیا تھا. بس یہ مقصد بول کے میں اپنا بیان تمام کروں گا. امام حسین کا جو مقصد تھا کہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں ایک کارن ہے نانا کا دین کو بچانے کے لیے. میں دولت کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں, میں اپنے کو لڑائی کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں ایک چیز کے لیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. اس لیے رسول اللہ کے حدیث سے کچھ دن پہلے ہم نے عمران خان نے بولا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث کو سمجھنا پڑے گا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ کسی کا ناتی یا پوتا ہوتا میرا پوتا مجھ سے ہے کہ آپ کے خون اس سے ہے, اس کے اندر ہے, مگر آپ اس سے کس طرح ہے. دیکھیے رسول اللہ نے دین اسلام کو لایا, اس دین اسلام کو قائم کس نے کیا امام حسین نے. اس لیے یہ حدیث میں کیا گیا حسین منی, حسین مجھ سے ہے وہ آنا من حسین اور میں حسین سے ہوں. کیونکہ میرے بعد حسین یہ دین اسلام کو قائم کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.